بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار بھی خوب ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے ہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی۔ نہایت عیش و عشرت اور سکون اور میل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کا کاروبار ضرورت سے کبھی بھی باہر جانا آنا پڑتا اور کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزار دیتا۔ بیوی یہ سمجھ کر کہ گھر سے غائب ہے، کاروباری ضرورت سے جاتا ہوگا، مطمئن رہتی۔ لیکن جب سوداگر جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو شبہ ہوا کہ اس نے سوچا ضرور کوئی راز کی بات ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے شبے کا اظہار کیا کہ بتایا کہ مجھے بہت بے چینی رہتی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہاں جانا ہے؟ دیکھیے میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کیے دیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹو میں لگ گئی۔ اب جو سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی اور آخرکار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اپنی اس نئی بیوی کے پاس عیش کرتے پھرتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بی بی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بی بی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور ہی ہے، لیکن جلد ہی اسی بی بی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کو کیوں اجیرن بناؤں۔ اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنا برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی اور اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز روڑا نہ اٹکائے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا، میں کیا کر سکتی تھی؟ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے دل کو تکلیف ہوگی، میں سوکن کے جلاپے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ کتنا پیارا ہے میرا شوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق تو نہیں مارا، اس کے سلوک اور محبت میں بھی تو کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ ناشکرا اور نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ سوداگر اپنی بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے اور دونوں ہنسی خوشی پیار و محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اسی لیے اس کے رشتہ داروں کو یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس ایک ہی بیوی ہے۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا تھا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھجوائے گی، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصے میں سے آدھی رقم حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا اور اس کے ہاں کہلوا بھیجا کہ افسوس آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بی بی بہت مطمئن تھی، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس کر کے سوداگر کی بیوی کو دے دی۔ سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں نے آپ کا پیغام اور دولت وہاں پہنچا دی تھی۔
سوداگر کی دوسری بیوی نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے شوہر نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بے شک آپ کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن ہم دونوں کو اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میری اور ان کی عزت رکھی، لیکن وہ مرنے سے کچھ دیر پہلے مجھ سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور اب ہم دونوں کا آپس میں کوئی میل جول نہیں تھا، لہذا ان کے ترکے کی رقم کی میں کچھ بھی حصے دار نہیں ہوں۔ اور دونوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ملاقات میں اکٹھے رہنے لگی اور ملتی جلتی رہیں۔ لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔